پہلے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو سورج ظاہر ہے اس کی تمازت، اس کی تپش، اور اس سے دنیا روشن بھی ہے، اور یہ جب جاتا ہے تو دنیا جو ہے وہ اپنا اندھیروں میں بھی ڈوب جاتی ہے، لیکن وہ بات ہے کہ چاند جو ہے وہ اپنی روشنی کے ذریعے سے پھر دنیا کو روشن کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک راستہ دکھاتا ہے۔ سورج کے حوالے سے سب سے پہلے بتائیے قرآن کیا کہتا ہے، اور سائنس خاص طور پہ کیا کہتی ہے اس حوالے سے۔ دوسرا، قرآن اور سائنس کی روشنی میں ذرا اس کی گردش کے بارے میں بتائیے، اور ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ جو سورج ہے بنیادی طور پہ یہ ہمارے لیے، یعنی جو اس وقت جس پلانٹ پہ ہم رہتے ہیں، جس ہم زمین کہتے ہیں، کتنی فائدہ مند ہے؟ دیکھیں سورج کی اہمیت، جیسے آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ سورج کی اہمیت آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ دنیا جو ہے وہ دن رات 24 گھنٹے پہ محیط ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نیوزی لینڈ اور جاپان سے سورج نکلتا ہے، ادھر دن کی روشنی جو ہے وہ پہلے سٹارٹ ہوتی ہے، اور جو یہ مشرق سے مغرب کی طرف ٹریول کرتا ہے، بیسیکلی زمین مغرب سے مشرق کی طرف ٹریول کرتی ہے، سورج تو اپنے ایک سیٹ کورس میں جا رہا ہے اور زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دن رات کا جو سلسلہ یہ ختم نہیں ہوتا، 24 گھنٹے اگر کہیں پہ دن ہے تو کہیں پہ رات ہے۔ اس کی آپ نے اگزامپل اس طرح سے لینی ہے کہ کرۂ ارض کا کوئی ملک یا کوئی خطہ ایسا نہیں ٹائم زون جہاں پہ ایک وقت میں اذان نہ ہو رہی ہو، اور یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ سورج جو ہے وہ کبھی غروب نہیں ہوتا۔ سورج غروب ہوتا ہے ہم دنیا پہ رہنے والوں کے لیے، اپنے علاقوں میں رہنے والوں کے لیے۔ یہ تو ہمیشہ دہکتا رہتا ہے، روشنی پھیلاتا رہتا ہے، اور آپ اس کی روشنی سے کرۂ ارض کے مختلف خطے جو ہیں وہ مستفیض ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ابھی مثال کے طور پہ یہاں صبح ہے تو کہیں رات ہے، جی بالکل، کہیں دن ہے، کہیں شام ہے، بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج جو ہے اس کی تمازت، اس کی روشنی 24 گھنٹے دنیا میں پہنچ رہی ہے۔ ایک بات تو یہ اس پلانٹ میں، اور اگر یہی بات اس طرح سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں فجر کا وقت ہے، کہیں ظہر کا وقت ہے، کہیں عصر ہے، کہیں مغرب ہے، کہیں عشاء ہے، تو 5 وقت اذان ہو رہی ہے۔ ایسا ہی ہے ہر وقت میں اللہ یعنی ہر وقت اذان ہو رہی ہے اور ہر وقت جو ہے نمازیں ادا کی جا رہی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اسی میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے واہ کہ جو کسی چیز کو یہاں پہ غروب نہیں ہے، جو ہمیں لگتا ہے بظاہر کے غروب ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہمیشہ چلنے والا سلسلہ ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے قیامت کے دن تک۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ سورج جو کہ اس کا کی سپیڈ دیکھیں آپ، جو آپ نے کہا کہ سورہ یاسین میں مقرر کر دیے ہم نے راستے سورج اور چاند کے کہ وہ اپنے اپنے دائرے میں رہیں، اور زمین رات کو نہ پکڑے اور رات زمین کو نہ پکڑے۔ اس کے لیے باقاعدہ جو سائنس نے ڈسکوریز کی، جیسے کہ پلسار ہے، ایک ستارے کا نام ہے دھڑکتا ہوا ستارہ، اس کو ہم کہتے ہیں نائٹ کمر۔ اچھا، اور وہ اس سے ہم کہتے ہیں ناکنگ سٹار ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نشانی ہے جو اس کائنات میں رہتے ہیں لوگ، کہ جب یہ ستارہ صبح کے ٹائم ظاہر ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ایز اے مارننگ اینڈ ایوننگ سٹار۔ اچھا، یہ صبح کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور جیسے شام کے ٹائم یہ سورج کے ساتھ ہی غروب ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں رات آ گئی۔ تو اس کا بڑا واضح سورہ طارق میں قرآن مجید میں ذکر ہے، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا طَارِقٌ النَّجْمُ الثَّاقِبُ، کہ بھائی یہ رات کی دستک دینے والا اور صبح کی دستک دینے والا۔ یہ نجم الثاقب کا جو ذکر ہے اس کا ہے، ایگزیکٹلی ناکنگ سٹار کی سورہ طارق میں نا۔ اچھا اچھا اچھا، تو آپ دیکھیں یہ چیزیں ہم ڈسکور کر رہے ہیں پچھلے 100 سال میں سائنس کے ذریعے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ہمارے حضور علیہ وسلم کے توسط سے 1400 سال پہلے یہ بہت بڑا علم کا خزانہ دنیا میں بھیج دیا کہ جاؤ بھائی اپنی اپنی بساط کے ساتھ اس کو، بلکہ لوح محفوظ پہ تو کلام پاک وہ کب سے ہے ہمیں معلوم ہی نہیں، بالکل لکھا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز ایجاد کی تھی وہ قلم تھا، اور کہا لکھ دو، اور اس نے لکھ دیا، اور وہ جو لکھا وہی لوح پہ محفوظ ہو گیا۔ اور بتائیے ذرا انٹرسٹنگ باتیں بتائیں لوگوں کو۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جب پلسار کا ہم نے ایک سگنل جو کہ سگنل بھیجتا ہے ہمیں، جیسے ہمارا ہارٹ بیٹ ہے نا، ہمیں سگنل بھیجتی ہے تو ہمیں زندگی کی نشانی کا پتہ چلتا ہے۔ تو پلسار کیا کرتا ہے کہ یہ بھی ہمیں سگنل بھیجتا ہے، اور اس کے سگنل کو جب ریکارڈ کر کے سنا گیا تو اس کی کیفیت بالکل ایسی جیسے کوئی دروازے پہ دستک دے رہا ہو۔ اور دروازے پہ دستک کون دیتا ہے صبح کے ٹائم کہ اٹھو عقل والو اٹھو اور دیکھو دن چڑھ گیا، عقل والو تیاری پکڑو رات کی، رات آنے والی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وہ پیغام ہے جو قرآن مجید کی شکل میں آئے، اور ہم نے پچھلے 100 سال میں اپنی ناقص عقل کے ذریعے ان کی تحقیق کی اور دنیا کو کہا اس کو ہم پلسار کہتے ہیں۔ اچھا، سورج کے فوائد قرآن اور سائنس کی روشنی میں۔ اب سورج کا سب سے بڑا فائدہ دیکھیں آپ کہ اگر آپ نارتھ پول پہ کھڑے ہیں، ساؤتھ پول پہ، تو آپ -66 درجہ حرارت پہ کھڑے ہیں،
اور جیسے ہی سورج نکلتا ہے وہ درجہ حرارت 10-12 ڈگری سینٹی گریڈ کم ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اب آپ فریزنگ پوائنٹ پہ کھڑے ہیں, جیسے ہی سورج نکلا ٹنز اینڈ ٹنز آف انرجی اس نے پوری کائنات میں بکھیری, آپ کے سولر سسٹم میں بکھیری, اور آپ کی زمین جو کہ نظام شمسی کے تیسرے نمبر پہ ہیں وہ جو انرجی ریسیو کرتی ہے, جیسے سنو میلٹ ہوتی ہے اس سے دریا چلتے ہیں تو زمین میں پانی رستا ہوا جاتا ہے جس کو ہم گراؤنڈ واٹر کہتے ہیں, اس کو ہم نکال کے پیتے ہیں. اگر یہ سورج نہ ہو تو یہ تو پلانٹ سارا فروزن تھا. واہ. تو اللہ تعالیٰ نے سورج کی سگنیفیکنس میں ابھی ایک بات بتا رہا ہوں. دوسری بات دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس یہ سورج نہ ہو تو ہم کیلنڈر نہ بناتے. ٹھیک ہے. ہمیں پتہ نہ چلتا کہ کون سا وقت نماز کے لیے اور کون سا وقت کس اسلامی واقعے کے لیے ہے, کون سا ہم نے عید الفطر کب سیلیبریٹ کرنی ہے, ساری چیزیں. اور ساتھ میں چاند جو اس کا ساتھی ہے, ہماری زمین کا جو قدرتی سیارہ ہے, کہ دیکھیں اس کی رویت طے کر دی گئی. اس میں بات کرتے ہیں, اس میں سورج, ابھی تو سورج پہ رہیں آپ, ابھی ہم چاہتے ہیں آپ جو آفتاب پہ رہیں, مہتاب پہ لے کے جائیں گے. اب آپ دیکھیں سورج کی دوسری بڑی اہمیت دیکھیں کہ ہم جو مختلف موسم انجوائے کرتے ہیں, بہار ہے, خزاں ہے, سردی ہے, گرمی ہے, ہماری جو زمین ہے وہ تقریباً 23.5 ڈگری اپنے ایکسس پہ جھکاؤ رکھتی ہے, ٹلٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے جو سورج ہے ہماری زمین سے کبھی دور ہوتا ہے اور کبھی قریب ہوتا ہے, رہتا اپنے مدار میں ہے. کیونکہ زمین تو ظاہر اس کے گرد گھوم رہی ہے, تو زمین کبھی اس کے قریب آ جاتی ہے اور کبھی دور چلے جاتی ہے. جب اس کے قریب ہوتی ہے, آپ حیران ہوں گے, اس وقت سردیوں کا موسم ہوتا ہے. لیکن چونکہ وہ ٹلٹ ہوتی ہے 23.5 ڈگری کی, اور سورج کی روشنی جو ہے وہ جناب بالکل ہمارے پاس ترچھی شعاعیں آ رہی ہوتی ہیں, زیادہ سے زیادہ توانائی. اچھا, دو باتیں مختصر, اس کے بعد پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. ایک تو بتائیے جب اسکینڈینیوین کنٹریز میں جہاں پر سورج نکلتا ہی نہیں ہے, جی, یعنی بس وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آیا دیدار کرا کے چلا گیا. ہاں, اس کو بڑا اچھا آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس میں صرف وہ کیا ہوتا ہے یہ بتائیے. اسے ہم کہتے ہیں فینومینا آف مڈ نائٹ سن, آدھی رات کا سورج. اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ 23.5 ڈگری کی میں بات کر رہا تھا نا, تو اس وقت فرض کریں سورج نارتھ پول کے سامنے ہے, تو وہاں پہ 6 مہینے کا دن ہے, اور وہ جو دوسرا ساؤتھ پول ہے وہ سورج سے 6 مہینے اوے رہے گا, وہاں پہ 6 مہینے رات رہے گی. تو یہ نہیں کہ سورج وہاں پہ بھی ابھرتا ہے, لیکن بالکل ایسے جیسے افق کے ساتھ تھوڑا سا ایسے ٹریول کرتا ہوا اور ساتھ ہی غائب ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات, یہ کانسیپٹ دیکھیں, اور یہاں پہ صرف 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات, اگر ہم ایکویٹر پہ کھڑے ہیں تو یہ سورج کے کمال دیکھیں کہ ایک ہی زمین کے اوپر اس نے ڈیفرنٹ ویدرز کو جنریٹ. یہ اللہ کی شان ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. ہاں, اس میں ایک اور بات, ہر چیز ٹائم پہ آتی ہے. اچھا, ایک جملہ پھر بات آگے بڑھا لیتے ہیں. یہ سورج بنا کیسے ہے, یہ ہے کیا, یہ آگ ہے, مطلب یہ کیا ہے بیسیکلی, مٹیریل کی مادہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف جو سائنسی مفروضات ہیں, جو لاز ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے یہ بیسیکلی بگ بینگ, ہم ایک تھیوری ہے جس کو ہم کہتے ہیں, سائنس کہتی ہے نا, سائنس کہتی ہے. تو اس بگ بینگ کے بہت بڑا دھماکہ ہوا, جس کی وجہ سے بہت سارا جو میٹر ہے وہ ایجیکٹ ہوا ہماری کائنات میں, پھیل گیا, سکیٹر کر گیا, اور اس سے بہت ساری جو ڈسٹ اور جو ہم جیسے کہتے ہیں ایٹماسفیرک ڈسٹ ہے, اسموگ, اسی طرح کائنات کے اندر بھی اس کو ہم کہتے ہیں سٹار ڈسٹ, جس سے یہ سٹارز بنتے ہیں مختلف عمل کے ذریعے, مختلف فینومینا کے ذریعے. سورج کیسے بنا ہے, بس ایک جملے میں؟ ہاں, سورج یہی ہے کہ جیسے آگ کا ایک گولا وقت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہائیڈروجن گیس, گیسز ظاہر ہے, جو گیسز ہیں, گیسز کا ہیلیم ہے, ہائیڈروجن ہے, تو یہ کمبینیشن. اور دیکھیں کہ اتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ فینومینا رکھا کہ ہائیڈروجن کا ہیلیم اور ہیلیم, ان کے ایک سائیکل ہے, ان کا کنورٹ ہونا. اور اس سٹار میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ریورسیبل ایک سسٹم جو ڈال دیا کہ انرجی گھوم گھوم کے جب جنریٹ ہو رہی ہے اور آپ کی کائنات کو منور کر رہی ہے, سولر سسٹم کو منور کر رہی ہے,